الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق اللہ العظیم. ملک بھارت میں بسنے والے تمام ہندو اور مسلم بھائیوں سے اس وقت میں ہم مخاطب ہیں. جو بھی مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں اس مذہب میں مذہبی اعمال جو ہوتے ہیں، چاہے عیسائیوں کی پرے ہو یا پھر ہمارے ہندو بھائیوں کی پوجا ہو، مسلمانوں کی نماز ہو، گرودوارے کے اندر میں جا کر کے سکھ بھائیوں کا اپنے آپ کو عبادت کے اندر میں مشغول کرنا، یہ سب کام جو ہم کرتے ہیں ہم اپنے اپنے مذہب کی تعلیمات کی روشنی میں ہی کرتے ہیں. کوئی بھی شخص اپنے مذہب سے ہٹ کر کے کوئی پوجا پاٹ کا یا نماز کا یا پھر پرے کا کوئی نیا طریقہ اپنے دل سے ایجاد نہیں کر سکتا ہے. تو جس طرح سے عبادت کرنے کا طریقہ بھی متعین ہے، اسی طریقے سے عبادت کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے، مسلمانوں میں مسجد ہوتی ہے، ہندو بھائیوں میں مندر ہوتی ہے، بدھسٹ لوگوں میں بھی مندر ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے عیسائیوں میں چرچ ہوتا ہے، سکھ بھائیوں میں گرودوارا ہوتا ہے. وہ عبادت کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کے بھی لیے اسی مذہب سے اصول قانون متعین ہوتے ہیں. کسی بھی مذہب میں عبادت کرنے کے لیے غصب کی ہوئی جگہ کو لینا درست قرار نہیں دیا گیا ہے، کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب میں. مذہب اسلام میں بھی یہ بات موجود ہے کہ غصب کی ہوئی جگہ پر جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. تو جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اور جس مذہب کی پرے ہم کرنا چاہتے ہیں، جس مذہب کی عبادت ہم کرنا چاہتے ہیں، اسی مذہب کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ مذہب کی اہمیت کیا ہوئی؟ 5 اگست 2020 ملک بھارت کی تاریخ کا ایک سیاہ دن بننے جا رہا ہے، اور ہمارے ملک بھارت کی ہسٹری اور اتہاس کا سب سے شرمناک دن بننے جا رہا ہے. اس لیے کہ جس مذہب کے نام پر رام مندر تعمیر کرنے کا نام کیا جا رہا ہے، اسی ہندو مذہب کے ویدوں میں اور ان کے گرنتھوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس کو پیروں تلے روند کر کے اپنی منمانی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی قبول نہیں ہے. میں ان ہندو بھائیوں سے جو مذہب کے ویدوں کا علم رکھتے ہیں اور گرنتھوں کا علم رکھتے ہیں، ان سے تو یہ بات کی امید کرتا ہوں کہ اس وقت میں رام جنم بھومی کے نام پر جو ایک ظالمانہ اقدام کیا جا رہا ہے، میرے وہ ہندو بھائی اس کی تو تائید کبھی بھی نہیں کریں گے. سپریم کورٹ نے جس فیصلے کو نومبر 2019 میں سنایا تھا، اور اسی فیصلے کے آدھار پر، اسی فیصلے کی بنیاد پر 5 اگست 2020 کو رام مندر کا سنگ بنیاد جو رکھا جا رہا ہے، میں ان تمام ہندو بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرا تو اس فیصلے پر غور کیا جائے کہ سپریم کورٹ نے اپنے اس غیر منصفانہ فیصلے میں خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر کے نہیں بنائی گئی تھی. سپریم کورٹ نے اپنے اسی ججمنٹ کے اندر میں اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ 22 دسمبر 1949 تک بابری مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہی. اور سپریم کورٹ نے اپنے اسی ججمنٹ میں اس بات کا بھی اقرار کیا کہ 6 دسمبر 1992 کے وقت میں بابری مسجد کو
غیر دستوری اور غیر قانونی اور مجرمانہ طور پر شہید کیا گیا۔ اور سپریم کورٹ اپنے اسی ججمنٹ کے اندر میں اس بات کو بھی مانتا ہے کہ 1949 میں غیر دستوری اور غیر قانونی طور پر بابری مسجد میں مورتیاں لا کر کے رکھی گئی۔ یہ ساری باتیں وہی سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود ہے جس فیصلے کو آدھار بنا کر کے 5 اگست 2020 کو رام مندر کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ دوہرا فیصلہ جو ہوا ہے، بہرحال سپریم کورٹ ہمارے ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت ہے، اس کے فیصلے کو تسلیم کیا مسلم سماج نے، لیکن مسلم سماج اس فیصلے سے غیر منصفانہ ہونے کی وجہ سے مطمئن نہیں ہے۔ اس موقع پر مسلمان بھائیوں سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ صبر کا مظاہرہ کریں، حالات سے بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ظالموں کے آگے گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی ایسا عمل نہیں کریں گے جس میں شرک ظاہر ہوتا ہو، ہم مشرکانہ طور طریقوں سے متاثر نہیں ہوں گے، ہم اپنی نسل کو توحید کا نغمہ سناتے رہیں گے، اور شرعی نقطہ نظر سے ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ بابری مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد رہے گی، تا قیام قیامت وہ مسجد رہے گی، یہ شریعت کا فیصلہ ہے، اور ہم اپنی نسلوں کو یہ پیغام بتلاتے رہیں گے، سناتے رہیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان حالات میں بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نا امید اور دل برداشتہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یاد کریں ابھی تازہ واقعہ کہ مسجد آیا صوفیہ، جسے دشمنان اسلام کی شاطرانہ چال کی بنیاد پر 86 سال سجدوں سے محروم رکھا گیا، لیکن چند برگزیدہ بندے جو مستقل اس کے لیے نقل و حرکت میں تھے، اور وہ لوگ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھے، ان بندوں کی محنت کی بنیاد پر 86 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کو سجدوں سے آباد کیا۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جا کر کے دیکھتے ہیں تو خود ہمارا خانہ کعبہ جو ام المساجد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت سے پہلے اسے بھی بت خانہ بنا دیا گیا تھا، اور سجدوں سے، توحید سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ایک عرصہ دراز تک حقیقی سجدوں سے وہ خانہ کعبہ بھی محروم رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتح مکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی حقیقی سجدوں سے اور عبادت سے آباد کیا۔ تو ملک بھارت کے مسلمانوں سے اس وقت میں گزارش ہے کہ نا امید اور دل برداشتہ نہ ہو، دعائیں کریں، اور اس کے لیے مستقل اپنی نسل در نسل نقل و حرکت کو جاری رکھے۔ بابری مسجد تو کیا، پورا ملک بھارت ایک نہ ایک دن انشاءاللہ نغمہ توحید سے معمور ہوگا، یہاں کے ذرے ذرے سے اور چپے چپے سے اللہ اللہ کی آواز ضرور آئے گی۔ اس موقع پر ہم اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کریں، ہم اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھیں، ہم اپنے ظاہر و باطن کو صاف ستھرا رکھیں، انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، قیادت کے لیے، سیادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور اسی طریقے سے آپسی اختلافات کو ختم کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ اپنے آپ میں جو کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں، ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کریں۔ اس وقت میں ہمارے ملک کے اکابرین کی جانب سے بھی ہمیں یہی پیغام دیا جا رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس مختصر سے پیغام سے آپ حضرات ضرور اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں گے۔ نوجوان نسل سے بھی اس موقع پر خاص طور سے گزارش ہے کہ صبر کا مظاہرہ کریں، اور اپنے آپ میں جو کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پورے ملک بھارت کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، شریروں کے شر اور فتنوں کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی ہر دھرم کے ماننے والوں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔